دربار مصطفیٰ کا جو دربان ہو گیا، کائنات کا وہ سلطان ہو گیا۔ دربار مصطفیٰ کا جو دربان ہو گیا، کائنات کا وہ سلطان ہو گیا۔ جنت خالی ہے لینے کو آغوش میں، جو رسول پاک پہ قربان ہو گیا۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یوم جمعہ کا بابرکت وقت ہم گنہگاروں کو عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موقع بار بار عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں، پکے ہیں، تو وہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے بھی محبت کرو۔ میری محبت کے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو تم میرے محبوب سے محبت کرتے ہو۔ اگر میرے محبوب سے محبت نہیں تو گویا کہ میری محبت کے دعوے میں تم سچے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں عطا فرمائے۔ جو میں نے حدیث پڑھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انعام عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں، اور فرمایا کہ المرء مع من احب، تم جس سے محبت کرو گے دنیا کے اندر ہم تمہارا حشر میں انہی کا ساتھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ہمیں اٹھا دے تو کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے، بس کامیاب ہو گئے۔ کامل مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ہم جانتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے مراد تھے۔ ایک مرتبہ آئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے مسکرایا، جیسے ہی مسکرایا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے اقربا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، جس کو ہم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں، میں والدین سے بھی زیادہ، میری ماں میرے باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اقربا سے زیادہ، دنیا وما فیہا، جتنا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ آپ ہی سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پھر مسکرا کر فرمایا اے عمر، اب ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہو، بیوی بچے کیوں نہ ہو، مال اولاد کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ اگر ہم نبی سے محبت کریں تو ہمارا ایمان مکمل ہوا، کامل ہوا۔ اگر نہیں ہے کسی معاملے میں تو ایمان بھی ناقص رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے کامل ایمان عطا فرمائے۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا کردار ادا کیا ہے، الگ الگ موقعوں پر حضرات صحابہ کا عشق رسول کا امتحان ہوا ہے کہ تم کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، ذرا ثابت کر کے بتاؤ۔ حضرات صحابہ نے مکمل طور پر ثابت کر دیا اور بتایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اللہ تعالی ہمارا شمار اور پیغمبروں کے زمرے میں اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے شامل فرما دے۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ دربار مصطفیٰ کا جو دربان ہو گیا، کائنات کا وہ سلطان ہو گیا۔ دربار مصطفیٰ کا جو دربان ہو گیا، کائنات کا وہ سلطان ہو گیا۔ جنت خالی ہے لینے کو آغوش میں، جو رسول پاک پہ قربان ہو گیا۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، سخت گرمی تھی، حجاز قحط سالی میں مبتلا تھا، ہر طرف آپ کو قحط ہی قحط نظر آتی تھی، سامان نہیں، ہتھیار موجود نہیں، کھانے پینے کے سامان تک موجود نہیں تھے، بھوکی زندگی گزارنا ہوا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں جنگ تبوک کا موقع آیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے مدینے والو آؤ، آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا امتحان ہے، آؤ ذرا اپنی محبت کا امتحان دو، آؤ اپنے عشق کا امتحان دو۔ اعلان فرمایا وہ لوگوں، آج جنگ تبوک کا موقع ہے، ہمارے پاس سامان موجود نہیں، ہمارے پاس ہتھیار موجود نہیں، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں، قحط سالی کا دور ہے، چندہ اکٹھا کرو، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جا کر اپنے گھروں سے ساز و سامان لے آؤ۔ نبی کے پروانے دیوانے مستانے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں کا ساز و سامان کا کچھ حصہ لانے کے لیے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، صحابہ کی ذات ایسی ذات ہے، دلوں میں بار بار خیال آتا میں نیکیوں میں کب کس سے آگے بڑھ جاؤں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دل میں خیال کر رہے ہیں، آج کل دیکھتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مالی کمزوری ہے، حالات صحیح نہیں، آج عمر چندہ زیادہ لا کر اپنے گھر کا زیادہ سے زیادہ سامان دربار نبوی میں حاضر کر کے آج اس چندے میں یعنی ساز و سامان میں ابو بکر سے عمر آگے بڑھ جائے گا۔ چلے ہیں حضرت عمر فاروق بھی، ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف، اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ دونوں چلے، صحابہ آ رہے ہیں، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامان رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل ساز و سامان میں سے آدھا حصہ، نصف حصہ میں آپ کی خدمت میں لا کے پیش کیا ہوں، اور آدھا اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ او لوگوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کر لیا تو انہوں نے خیال میں یہ بات آ گئی، حضرت عمر کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، جب اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا تو میں آج بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا کل سامان اٹھا کے لایا ہوں، یہی میری کٹری ہے، اسے اٹھا کے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اندازہ کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، انہوں نے تو محبت کا حق ہی ادا کر دیا، اسی لیے فرماتے ہیں بعد الانبیاء ابن تحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے تو ہماری کامیابی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ نے سب کچھ اپنا قربان کیا، بعد میں جنگ تبوک ہوئی۔ یہ ہے جھلکیاں محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، واقعات ہیں۔ اس دور کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور بہترین بدلہ حضرات صحابہ کو اللہ ہی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جب راضی ہو گیا تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب عطا کر دیا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اتنے جیسا ستاروں کے مانند، آپ جدھر دیکھو ستارے ہی ستارے کبھی نظر آتے ہیں۔ آپ نے ستاروں کی مثال دے کر فرمایا میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کی اتباع بھی کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف پتہ چلتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ اتنا عشق کرتے، اتنی محبت کرتے، ذرہ برابر بھی نبی کی زندگی سے ہٹ کر زندگی نہیں کرتے تھے۔ وہی تو جنت میں جائے گا جو نبی کے راستے پر ہے۔ تو صحابہ نبی کے راستے پر تھے، اور جو قیامت کی صبح تک نبی کے راستے، صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نبی کے راستے پر تھے، جو صحابہ کے راستے پر اب چلے گا وہ صحیح راستہ ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر گئے تھے مدینہ طیبہ. ایک عجیب واقعہ ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں استقبال ہوا. جب دونوں گئے ہیں تو مدینہ والوں کو نبی کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا. نبی اس میں کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. ایسا لگتا تھا کہ دونوں کے چہرے ایک نظر آ رہے ہیں، دونوں کے حلیے ایک نظر آ رہے ہیں، جسامت ایک نظر آ رہی ہے، لباس ایک نظر آ رہا ہے، چلنے کا انداز ایک نظر آ رہا ہے، اخلاق ایک نظر آ رہے ہیں، کردار ایک نظر آ رہے ہیں. مدینے والوں کو ان کے دونوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا. کہو سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے آپ کو نبی کی زندگی میں کیسے ڈھالا تھا. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ پیغمبر کون ہے. تعارف کے بعد پتہ چلا صدیق اکبر یہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق اور محبت عطا فرمائے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ سارے مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں. ان کے جو والد تھے، ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ بھی بڑا عجیب واقعہ. محبت دیکھیے کس طرح کی، یہ بھی بڑا عجیب ہے. محبت آپ علیہ السلام سے کس طرح کی ہے. ابو سفیان ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ہیں. ایمان لائے بعد میں، مگر ایمان لانے سے پہلے کا ان کا واقعہ ہے. مدینہ طیبہ ہے. اب جب مدینہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں چلو بیٹی کے گھر بھی چلا جاتا ہوں. بیٹی کے گھر چلے گئے. جیسے ہی گھر پہنچے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ باپ تشریف لائے ہیں، بستر بچھا ہوا تھا، آپ نے اس بستر کو فوراً الٹ دیا، اٹھا کے بازو رکھ دیا. ان کے والد ابو سفیان نے پوچھا، ام حبیبہ تم مدینہ آ کر بد اخلاق ہو چکی ہو. باپ کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے، باپ کے آنے پر فرش بچھایا جاتا ہے. ام حبیبہ آپ کے اخلاق ایسے، آپ نے ہمارے لیے باپ کے لیے بستر کو الٹ دیا. حضرت ام حبیبہ کا جواب یہ تھا، ام المؤمنین سیدہ کا یہ جواب تھا، ابا تم میرے ابا ضرور ہو، ابو سفیان تم میرے والد ضرور ہو، لیکن یہ نبی کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے. اس پاک بستر پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں اس بستر کو الٹتی ہوں، آپ جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہیں. باپ کے لیے بستر کو الٹ دیا، کہا کہ میرے آقا کا بستر ہے، پاک بستر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو، مرتبے کو ام المومنین جانتی تھیں. انہوں نے بستر کو الٹ کے رکھ دیا. حضرات صحابہ کے ساتھ حضرات صحابیات کا بھی یہ عالم تھا. جب حضرات صحابیات کا یہ عالم ہو تو حضرت صدیق اکبر کے عشق کا کیا عالم ہوگا، عمر فاروق کے عشق کا کیا عالم ہوگا، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے عشق و محبت کا کیا حال ہوگا، اس سے کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھی فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق تو بہت اونچے ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں. ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کیا، اور ہر دور کے اندر یہ ہوتا ہی رہے گا. نبی سے عشق و محبت کی کچھ جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی آپ دیکھیے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ I love you محمد کا جو معاملہ چل رہا ہے. کسی نے سوال کیا ہے، کسی نے اعتراض کرنے والوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ I love you محمد کے معاملے میں یہ سب کیا چل رہا ہے. نماز نہیں پڑھتا، I love you محمد کا کہتا پھر رہا ہے.
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، I love you محمد کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، اپنی جگہ ضرور یہ بات صحیح ہے، سمجھنے کی ہے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے نہ تو کوئی بات سامنے ہوتی ہے، کسی بات کو مد نظر رکھے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی آپ اس انداز سے جو آج چل رہا ہے I love you محمد کہہ کر، گلی گلی کے اندر آپ کو پوسٹر نظر آئیں گے، ہر واٹس ایپ کے اندر یہی خبر گردش کر رہی ہے، ہر اسٹیٹس پر آپ یہی دیکھ سکتے ہیں، سارے ملک کے اندر نہیں بلکہ ابھی قریب کے اندر کل پرسوں قطر کا ایک الجزیرہ نام کا ایک میڈیا ہے جو ساری دنیا کے اندر مشہور ہے، وہ الجزیرہ میڈیا نے بھی اس کو شائع کر دیا، کہا کہ اس آواز کو مسلمانوں نے اٹھایا، مسلمانہ نے ہند نے اٹھایا، I love you محمد کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا چرچا اب ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک انداز تھا جو آج چل رہا ہے، وہ دیگر انداز الگ طرح کے وہ انداز ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ I love you محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انگریزی لفظ ہے، ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گا۔ تو بہرحال آج کا جو معاملہ ہے وہ اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، عرض یہ بھی کرنا ہے کہ صرف I love you محمد کا وہ لگا دینے سے، فلیکسی اور پوسٹر لگا دینے سے کام نہیں ہوتا۔ I love you محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں۔ اگر وہ آپ سے محبت کریں تو گویا وہ ہم سے محبت کرے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ سے نہیں کرتا گویا کہ وہ ہمارے سے نہیں کرتا، جو ہمارے سے نہیں کرتا گویا کہ وہ آپ سے بھی نہیں کرتا۔ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بڑے شوق ذوق کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جہاں تک ہو سکے وہ کام تو کر چکے۔ ہمارے خیال کے مطابق اس کام کو مزید بڑھانے کے بجائے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور اخلاق کو درست کر کے اخلاق کے کمال درجے کو پہنچ کے، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام کو پہنچ کے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نبی سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ نبی سے محبت کو بتانا ہو تو نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، نبی کے کردار کو پیدا کریں۔ دین جو پھیلا ہے وہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا ہے، دین تو تلوار سے نہیں پھیلا، دین پھیلا ہے آپ کی محبت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے۔ اب یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اس کام کرنے کے بجائے سیرت کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، آپ دیکھیں تیلگو میں بھی موجود ہیں، رسالے موجود ہیں جو ضروری مضامین ہیں، وہ مضامین اکٹھا کر چکے ہیں سیرت نگاروں نے، ان کتابوں کو اگر خریدا جائے، تیلگو میں آپ کو ملیں گے، انگریزی میں آپ کو ملیں گے، کنڈا میں آپ کو ملیں گے، جس زبان میں چاہیں وہ کتابیں آپ کو رسالے ملیں گے۔ اس کتاب کو لیں، آپ پیک کریں اور لے جائیں، اپنے برادران وطن کے بڑے لوگ ہوں گے جو سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، ان سب کو آپ یہ ان کی خدمت میں پیش کریں اور کہیں کہ یہ میرے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، ہماری یہ خواہش ہے۔ اگر یہ کام مسلمان کرنا شروع کر دیں، ایک مرتبہ بھی اگر کوئی بھی برادران وطن میں سے پڑھ لے، اس کا اجر بھی اسے ملے گا، ساتھ ساتھ میں وہ ایمان لائے گا نہیں لائے گا یہ الگ بات ہے، ہدایت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت دینے والے تو رب العالمین ہیں، مگر اس کے دل کی حالت ضرور بدل سکتی ہے، 100% بدل سکتی ہے۔ نبی آخر محمد الرسول اللہ ایسے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے، اتنا بلند اخلاق والے،
وہ خود پریشان ہو جائیں گے، خود یہ مجبور ہو کر کہیں گے کہ میں نے نبی جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے والوں نے کہا ہے، پڑھیں گے نہیں تو کہیں گے بھی نہیں۔ اگر آپ لے جائیں گے اپنے نبی کی سیرت کو ان کی خدمت میں پیش کریں گے، دیکھیے پیسے کہاں کہاں پر ضائع ہو رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی ہو رہی ہے، لاکھوں روپے وہاں پہ لگ رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے رسماں کرنے کے لیے رسماں ریتاں کتنے ہوتے ہیں بتائیے؟ ہمارے ہوتے نا جو بلا وجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے 1 لاکھ 1.5 لاکھ شادی محل کا خرچ تقریباً 40-50 ہزار روپیہ ہو گیا، فضول خرچی اس کے بغیر بھی ہو جاتا تھا۔ رسم کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اتنا خرچ کرنے کی، منگنی کے لیے اتنا خرچ نہیں، ختنے کا رسم ہے، پان کا رسم ہے، سپاری کا رسم ہے، ستواسے کا رسم ہے، کتنے رسم ہیں بلا وجہ خرچ، فضول خرچ۔ اگر ان 10-20 ہزار 50 ہزار کو جمع کر کے آپ آئیں علماء کے پاس، آپ جائیں ذمہ داروں کے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ ان پیسوں سے نبی کی سیرت کی کتابوں کو خریدیں، ان کتابوں کو پیک کریں۔ کم از کم شہر کے اندر کتنے لوگ ہیں ہمارے برادران، بہت سارے آپ لوگوں کے متعلقین ہیں جو غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو آپ جا کے دیں۔ ہر مذہب کے لوگ ہیں، ان کی خدمت میں آپ پیش کریں۔ 100 لوگوں کو آپ دیں گے تو 50 تو کم از کم پڑھیں گے، ان کے دل کے حالات بدلیں گے، نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، پیار و محبت شروع ہو جائے گی۔ ایک مٹھائی کا باکس ہو جائے تھوڑا سا چھوٹا سا، اور ساتھ میں وہ سیرت کی کتاب ہو، پیک کر کے دے دیا جائے۔ اس کے لیے اعلاوی محمد کا جو معاملہ ہے، آپ نے جتنا حق ادا کرنا تھا کر دیا ہے۔ آگے کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کی سیرت کی کتابیں خریدیں اور اس کو جائیں اپنے برادران وطن کو پیش کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بدلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بھی محبت کریں گے، اس لیے کہ نبی صرف ہمارے نہیں تھے، نبی ان کے بھی نبی ہیں مگر ان کے علم میں نہیں ہے۔ نبی تو سب کے لیے نبی ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے رحمت، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی رحمت، دونوں عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سچی پت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، عشق کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ ابھی سیرت کے عنوان پر نہیں، سیرت کا عنوان نہیں، ابھی تو ربیع الاول ختم ہو چکا ہے۔ ایک اعلان، ایسا اعلان ہے، ایک بہت بڑے ہمارے یہاں بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان کا اعلان ہے۔ جو قرآن کی آیتیں ان کے سامنے قرأت کے طور پر پڑھی جائیں گی، قرآن کے کسی بھی حصے میں اس حصے کی وہ تفسیر بیان کریں گے، کوئی اور بیان وہاں پہ نہیں ہوتا، سیرت ہی نہیں ہے۔ جو عنوان قرآن کے اندر جو تلاوت کی گئی ہوتی ہے اسی تلاوت پر وہ بیان شروع کریں گے، مفسر قرآن ہے۔ تو بہرحال وہ اعلان ہے، آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المحمود ویلفیئر ٹرسٹ ہندوپور کی جانب سے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جمعیت العلماء ہندوپور کی زیر نگرانی بتاریخ 29/9/2025 بروز پیر بعد نماز مغرب بمقام فاطمہ مسجد RPGT روڈ ہندوپور میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہے، جس میں مفسر قرآن خطیب العصر حضرت اقدس مولانا سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، جو خلیفہ و مجاز محبوب العلماء و صلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم میں حضرت کا نورانی و عرفانی بیان ہوگا۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پرنور محفل میں اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ من جانب المحمود ویلفیئر ٹرسٹ ہندوپور۔ تو بہرحال عزیز و پیارو، جب بھی اللہ والوں کا یہاں پر ہمارا گزر ہوتا ہے ہندوپور سے، وہ آنا ہوتا ہے یا ہندوپور سے گزر ہوتا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح ان کے خطاب کو ہم سنیں، کسی بھی طرح ہم ان کے بیان کو سنیں، ان سے استفادہ کریں، محبت کا اظہار کریں۔ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگر ان سے ہم محبت کریں اور ایسے مجالس میں شرکت کریں تو یہ ہم پر، ہماری اولاد پر، سب پر اثر کرے گا، انشاءاللہ سب نیک بنیں گے۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہندوپور کا سفر ہوا تھا۔ ہندوپور میں جب آئے تھے حضرت، یہاں سے چھوٹے مارکیٹ میں پہنچے تھے، سرکل میں پورے علماء بھی تھے، دیگر حضرات بھی تھے۔ حضرت کے استقبال میں چلنے کے لیے تھوڑا آگے جانا ہے شہر سے باہر، تو چلنے لگے، چلتے 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 چلے تھے وہاں تک، وہ دارالعلوم حسینیہ کا جہاں پر آج صدر دروازہ ہے وہاں پہنچ گئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ حضرت ہم جب یہاں پہنچے تھے سارا مجمع، اس وقت حضرت بنگلور سے وہاں تک تشریف لائے، وہیں پر اترے، کہیں پر بیٹھنا وغیرہ نہیں ہوا۔ شیخ الاسلام نے ہاتھیں اٹھائی اور دعا کرنا شروع کر دیا، مختصر دعا تھی، پھر روانہ ہو گئے۔ میں بعد میں دیکھا کہ جہاں پر شیخ الاسلام نے دعا کیا تھا آج وہاں پر دارالعلوم حسینیہ کا صدر دروازہ بن گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پر بنے گا کہ یا نہیں بنے گا۔ دعا کا اثر تھا، اس کا اثر آپ ملک نہیں، بیرون ملک بیرون ملکوں تک دارالعلوم حسینیہ کا فیض ہے۔ میں خود دارالعلوم حسینیہ سے تعلیم یافتہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت ہی کا سفر کا نتیجہ تھا، صرف آ کے حضرت چلے گئے، ان کے دعاؤں کا اثر تھا، سارے ہندوپور کے اندر دینداری شروع ہو گئی، یہاں پر قرآن و سنت پڑھنے والے زیادہ ہو گئے، یہاں پر بزرگان دین پیدا ہو گئے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کام لے لیا۔ یہ بھی صاحب نسبت ہیں جو ابھی تشریف لا رہے ہیں، موقع کو غنیمت سمجھے، پیر کے دن نماز مغرب وہیں پر ادا کریں، اور بعد نماز مغرب حضرت کا خطاب لاجواب ہوگا، اسے سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔